احسان ہے کہ اس کا احسان ادا کروں کہ اس نے ایسا مدرسہ جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے بنام دارالعلوم حسینیہ بیادگار حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام دارالعلوم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ان کے نام پر یہ مدرسہ رکھا گیا ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرتے چلے کہ اس مدرسے کے روح رواں، اس مدرسے میں جو روح کام کر کے چلے گئی ہے وہ ہے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب علیہ الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے منور فرما دے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ابھی ان کے فرزند یہاں ہمارے زکوان کھڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بس ایسے موقع پہ مولانا کو یاد کرنا بھی ایک دل چاہتا ہے، یاد کرنے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے میں یہ دوسرا موقع ہے۔ پہلا موقع تھا 15 اگست کا جس میں ہم نے پرچم کشائی کی ہے، اور یہ دوسرا موقع ہے 26 جنوری جو ابھی ہم نے پرچم کشائی کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے اور ہم لوگ اس کے سلسلے کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یوم جمہوریہ، اس کو لفظی اور اصطلاحی معنی ہمیشہ یاد رکھیے، خصوصاً یہ طلباء کرام اور یہ مدرسے کے فارغین اور ہم سب لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یوم جمہوریہ، جمہوریت کا دن۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں جہاں عوامی رائے سے حکومت کی جائے، عوام جو چاہتی ہو اس ملک کی رعایا جو چاہتی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جائے، اس کا نام ہے جمہوریت۔ یوم جمہوریہ، جمہوریت کا دن، یہ جو 26 جنوری ہے یہ دن ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا اور آگے پیچھے کی طرف جانا چاہیے۔ اس ملک پر انگریزوں نے 250 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 250 سال حکومت کی ہے، اور یہ 250 سال میں انگریزوں نے مسلمانوں کو نہ صرف بلکہ اس ملک کے ہر فرد کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ کسی کو کسی مذہب پر چلنے کے لیے آزادی نہیں تھی، ہر ایک کا مذہب دبا ہوا تھا، اس کو اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ بالخصوص مسلمانوں کو مذہب اسلام پر چلنے کے لیے بہت اس کے اندر روڑے اٹکائے گئے اور ان کو بہت دبایا گیا۔ تو 250 سال کے بعد اس ملک کے علماء کرام نے، بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے علاوہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ نے نام بارہا سنا ہے، یہ بڑے بڑے علماء کرام نے حالات کو سمجھتے ہوئے اس وقت جہاد کا فتویٰ جاری کیا انگریزوں کے خلاف، اور اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ لڑائیاں چلتی رہی۔ علماء کرام نے بھی بڑا حصہ لیا، اور اس ملک کے جو علماء کرام سے ہٹ کر جو دیگر مسلمان تھے انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد ہمارے برادران وطن، اس ملک کے جو ہمارے باشندے ہیں، ہمارے پیارے ہندو بھائی ہیں، ان لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ ہم سب مل کر اس ملک کو، جو سب سے بہترین ملک ہے پوری دنیا میں، ایسے ملک کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کیا، ان کے چنگل سے ہم نے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی ملک آزاد ہوا 1947 15 اگست کو، اب اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے، اس ملک کو چلانے کے لیے اصول اور ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس زمانے میں خاص طور سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے اس چیز کو محسوس کیا، اور ان کو اس آئین بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے ان کو اس کا صدر بنایا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ اور دیگر برادران وطن، ہمارے پیارے ہندو بھائی بھی اس زمانے میں جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ ملے، اور خاص طور سے علماء کرام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، حضرت مولانا حسرت موہانی علیہ الرحمہ، اور ان کے علاوہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری علیہ الرحمہ اور دیگر علماء کرام بھی۔ تقریباً تاریخ میں بات ملتی ہے 35 مسلمان ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ مل کر اس ملک کا قانون بنائے،
اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے. 2 سال 11 مہینے 18 دن قانون کو بنانے کے لیے لگے. اس کے بعد یہ قانون مکمل ہوا اور سن 1950 26 جنوری کو یہ قانون لاگو کیا گیا اور وہی قانون آج تک چل رہا ہے. اسی قانون کے تحت میں اور آپ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. نہ صرف ہم بلکہ اس ملک کا ہر شہری بلا تفریق مذہب و ملت ہر فرد اس ملک کے آئین کو مانتا ہے اور اس قانون کے تحت یہاں زندگی گزر بسر کرتا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے. انشاءاللہ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک باقی رہے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے. اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کی حفاظت فرمائے. اس کی جان کی، مال کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس ملک کی ناک کی حفاظت فرمائے جو ساری دنیا میں بہترین اور سب سے بڑا ملک ہے. تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کا جو قانون ہے پوری دنیا میں جمہوری اعتبار سے سب سے بڑا قانون اور سب سے بڑی جمہوریت اسی ملک کی ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ اسے نظر بس سے حفاظت فرمائے. خاص طور سے یہ جو طلبہ اکرام ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہم لوگ بھی ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے. عوامی رائے سے اس ملک میں حکومت چلتی ہے. کسی ایک مذہب والے کی قانون اس کے اندر نہیں چلتا، اس کی حکومت نہیں چلتی. دشمنوں نے بہت ارادہ کیا، ابھی بھی دشمنوں کی سازشیں چل رہی ہیں اور آگے بھی دشمنوں کی سازشیں چلتی رہیں گی، مگر ہم اور آپ اس ملک کے سارے حضرات بلا تفریق مذہب و ملت ہم سب مل کر اٹھ کھڑے ہو کر اس ملک کی حفاظت کریں گے اور اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کی حفاظت کریں گے اور اس ملک میں جتنے مذہب چلتے ہیں سارے مذاہب کا ادب و احترام کریں گے اور ان کا لحاظ رکھیں گے اور ہر ایک کو آزادی ہے اپنے مذہب پر چلنے کی. بس آخر میں چند کلمات کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیشہ تاریخ پر نظر رکھیے. یہ ملک کب آزاد ہوا اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا پس منظر ذہن میں رکھیے. یہ ملک جمہوری کب بنا؟ 1950 26 جنوری، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ عوامی رائے سے چلنے والی حکومت کا نام ہے حکومت جمہوریہ یا جمہوری ہندوستان. یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہم لوگ ایسے موقع پر جھنڈے چڑھاتے ہیں، سلامی دیتے ہیں اور قومی ترانہ بھی پڑھتے ہیں اور مختصر تقریر، واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، مگر سب سے اہم چیز ہے اس ملک کی تاریخ کو یاد رکھنا. یہ جھنڈا کیوں چڑھایا جاتا ہے یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا اور اس طرح سے دوسروں کو بھی سمجھانا بتانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کو باقی رکھے. اس ملک میں جتنے مذاہب ہیں ان سارے مذہبوں کی حفاظت کرے اور ان پر عمل کرنے والوں کی بھی حفاظت کرے. اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.